بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ ابن زیاد نے مختار سے کہا، اگر ابن حریث کی گواہی نہ ہوتی تو تمہیں قطعی طور پر قتل کر دیتا۔ پھر مختار کو برا بھلا کہنے لگا۔ اس کے ہاتھ میں چھڑی تھی اور وہ اس سے مختار کو مارنے لگا اور آپ کی پلکیں زخمی ہو گئیں۔ پھر حکم دیا کہ انہیں قید خانے میں ڈال دیا جائے۔ اسی ہنگام میں میثم تمار بھی قید خانے میں تھے۔ مختار سے فرمایا، تم ایک دن خروج کرو گے اور دشمنوں سے انتقام خون حسینی لو گے، اور یہ شخص ابن زیاد جو ہم لوگوں کو قتل کرنے کے در پہ ہے، اسے تم قتل کرو گے اور اس کا کٹا ہوا سر تمہارے قدموں کے نیچے ہوگا۔ بحار الانوار جلد 45 صفحہ 353۔ اسی طرح مختار شہادت امام حسین علیہ السلام کے وقت کوفے کے قید خانے میں تھے۔ جس وقت امام حسین علیہ السلام کا سر کوفے میں ابن زیاد کے پاس لایا گیا، ابن زیاد نے اپنی فتح مختار کو دکھانے کے لیے حکم دیا کہ قید خانے سے مختار کو لایا جائے۔ مختار نے اس مجلس میں شدید گریہ کیا کہ بے ہوش ہو گئے۔ ہوش میں آئے تو ابن زیاد سے کہا، میں اس دن کے انتظار میں ہوں جب تمہارا تیا پاچا کروں۔ ابن زیاد نے قتل کا ارادہ کیا، لیکن اس کے ندیموں نے صلاح نہ دیکھی اور مختار کو قید خانے میں واپس کر دیا گیا۔ اس کی مزید تفصیل تنقیح المقال جلد 3 صفحہ 204 اور فرسان الحجا صفحہ 242 میں دیکھی جا سکتی ہے۔ واضح رہے کہ مختار کے بارے میں روایات مدح اور روایات مذمت دونوں ہی ملتی ہیں۔ بزرگ علماء شیعہ نے انہیں سراہا ہے اور مذمت کی روایات مسترد کی ہیں۔ قیام مختار کا آغاز۔ مختار اسی طرح قید خانے میں رہے۔ ان کے سینے میں انتقام خون حسین جوش مارتا رہا، یہاں تک کہ اپنی بہن صفیہ جو عبداللہ بن عمر کی زوجہ تھیں، انہیں پوشیدہ طریقے سے خط لکھا، اپنے شوہر کو مجبور کرو کہ وہ یزید کو خط لکھیں کہ مختار کو آزاد کیا جائے۔ صفیہ مدینے میں تھی، انہیں زائدہ بن قدامہ کے ذریعے خط بھیجا۔ عبداللہ بن عمر نے یزید کو خط لکھا، یزید نے ابن عمر کی سفارش مان لی اور ابن زیاد کو خط لکھا کہ مختار کو آزاد کر دے۔ ابن زیاد نے مختار کو آزاد کر دیا، لیکن شرط لگا دی کہ 3 دن سے زیادہ کوفے میں نہ رہیں ورنہ قتل کر دیا جائے گا۔ مختار آزاد ہو کر کوفے سے حجاز بھاگ گئے۔ راستے میں ایک شخص جس کا نام ثعقب بن زہیر یا ابن ارک نام کے شخص سے ملاقات ہوئی۔ اس نے پوچھا، یہ آپ کی آنکھ میں کیا ہوا ہے؟ مختار نے کہا، ابن زیاد نے چھڑی سے مارا جس کی وجہ سے پلکیں زخمی ہیں۔ خدا مجھے قتل کرے اگر اسے قتل نہ کروں اور اس کے جوڑ جوڑ نہ کاٹوں۔ انتقام خون حسین میں اتنے لوگوں کو قتل کروں گا جتنے یحییٰ علیہ السلام کی شہادت میں قتل کیے گئے تھے، یعنی 70,000 افراد کو قتل کروں گا۔ بحار الانوار نفس المحموم صفحہ 332۔ یزید کی ہلاکت۔ مختار برابر اپنے حالات ٹھیک کرنے کی کوشش میں لگے رہے تاکہ قیام کر سکیں۔ اسی درمیان جمعرات کے دن 14 ربیع الاول 63 ہجری میں یزید مر گیا۔ ایک قول کی بنا پر اس نے 38 سال عمر پائی۔ اس کی مدت خلافت 2 سال 8 ماہ تھی۔ بعض کہتے ہیں کہ 37 سال عمر تھی اور اس کی مدت سلطنت 3 سال 9 مہینے تھی۔ ایک روایت کے مطابق یزید شکار کے لیے صحرا میں گیا اور وہ اکیلا گیا، اس کے پاؤں رکاب میں پھنس گئے، گھوڑا بھاگنے لگا، اس طرح اس کا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اور وہ جہنم واصل ہو گیا۔ ترجمہ مقتل ابی مخنف صفحہ 252۔ اسی سال 63 ہجری میں لوگوں نے حجاز میں عبداللہ بن زبیر کی بیعت کر لی، شام میں مروان بن حکم کی بیعت کی گئی اور بصرہ میں عبیداللہ بن زیاد کی بیعت کی گئی، لیکن عراق والے پریشان تھے۔ وہ سخت پشیمان تھے کہ ہم نے امام حسین علیہ السلام کی حمایت کیوں نہ کی۔ کوفہ اور مضافات کی فضا
قیام کے لیے سازگار تھی۔ سلیمان بن سرد خزائی، جن کی عمر 93 سال تھی، انتقام خون حسین کے لیے کھڑے ہو گئے۔ بہت سے لوگوں نے ان کی حمایت کی۔ اس مرد خدا نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ کئی جنگیں لڑیں، ہزاروں دشمنوں کو قتل کیا۔ ان کی جنگوں سے بنی امیہ کے بارے میں یہ خیال ختم ہو گیا کہ انہیں کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ اسی قیام کی وجہ سے مختار کے قیام کی فضا صاف ہوئی۔ انہوں نے 65 ہجری میں مروان کے زمانہ خلافت میں شہادت پائی۔ آپ کے سر کو ان کے ساتھیوں کے ساتھ مسیب بن نجبہ نے شام بھیجا۔ نفس المحموم صفحہ 340 تا 343 373۔ مختار کی کامیابی۔ عبداللہ بن زبیر حجاز پر مسلط تھا۔ اس نے عبداللہ بن متی کو کوفہ و عراق کا صوبیدار بنا دیا تھا۔ اس کی حکومت وسیع ہوتی جا رہی تھی۔ مختار نے حجاز میں عبداللہ بن زبیر سے ملاقات کی اور سمجھ گیا کہ وہ لوگوں سے اپنی بیعت کرانا چاہتا ہے۔ وہ خاندان نبوت سے الگ ہے۔ انہوں نے اسے آل محمد کا حمایتی نہ پایا، لیکن ظاہری طور پر اپنی حفاظت اور سیاسی ہوش مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے حجاز سے کوفہ آ گئے۔ یہاں انہوں نے ہانی ابی حیا سے ملاقات کر کے کوفے کے حالات معلوم کیے۔ اس نے کہا کہ اگر کوئی زبردست آدمی پرچم لہرا کر لوگوں کو جمع کرے تو کامیابی کی امید ہے۔ مختار نے کہا، خدا کی قسم میں ان لوگوں کو حق کی بنیاد پر اپنے گرد جمع کروں گا اور ان کے ہمراہ ہر سرکش ظالم سے جنگ کروں گا۔ مختار نے اپنے قوی عزم کے ساتھ کوفے میں قدم رکھا، مسجد میں پہنچے اور نماز پڑھی۔ لوگوں نے انہیں دیکھ کر ایک دوسرے سے کہا کہ حتمی طور سے مختار کسی اہم مقصد کے لیے آئے ہیں۔ مختار اپنے گھر گئے اور معزز شیعوں کو اپنے گھر میں بلایا۔ ان سے کہا کہ میں محمد حنفیہ کی طرف سے انتقام خون حسین میں ان کے دشمنوں کو قتل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ معزز شیعوں نے انہیں رائے دی کہ آپ اس کی صلاحیت رکھتے ہیں، لیکن اتنا صبر کیجئے کہ سلیمان بن سرد خزائی کا معاملہ کہاں تک پہنچتا ہے۔ مختار اس راہ میں پوری ہوش مندی اور تدبر کے ساتھ اپنے مقصد کے لیے کام کرتے رہے۔ آخر کار عبداللہ بن زید یا عبداللہ بن یزید اور ابراہیم بن محمد بن طلحہ کہ یہ دونوں عبید اللہ بن زبیر کی طرف سے کوفہ اور بصرہ کے گورنر تھے، ان دونوں کے حکم سے قید کر لیے گئے۔ جس وقت سلیمان بن سرد خزائی شہید ہوئے، مختار اس وقت قید میں تھے۔ مختار اسی قید خانے میں پوشیدہ طریقے سے لوگوں کو خط لکھتے رہے اور ملاقات کرتے رہے۔ آہستہ آہستہ کوفے والوں سے ان کا رابطہ بڑھتا گیا۔ ابھی وہ قید خانے ہی میں تھے کہ لوگوں نے ان کی بیعت کر لی۔ اپنی بہن کے شوہر عبداللہ بن عمر کی طرف سے ان دونوں گورنروں عبداللہ بن زید اور ابراہیم بن محمد بن طلحہ کو خط لکھا اور انہیں آزاد کرانے کی تشویق کی، اور انہوں نے خط کے مطابق ضمانت لے کر قید سے آزاد کر دیا۔ عبداللہ بن زبیر کو جب معلوم ہوا تو انہوں نے دونوں کو معزول کر دیا۔ ان کی جگہ پر عبداللہ بن متی کو حاکم کوفہ اور حارث بن عبداللہ کو حاکم بصرہ بنا دیا۔ مختار آزاد ہو چکے تھے۔ لوگ ان سے ملتے رہے، وہ اپنے گھر میں لوگوں سے ملاقات کرتے رہے، گروہ گروہ لوگ آ کر ان کی بیعت کرتے رہے۔ دھیرے دھیرے ان کی تعداد بڑھ گئی۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان۔ السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکہ
ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔